جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج جو سب سے بڑی خبر وہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جس کا سب کو انتظار تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اگرچہ شارٹ آرڈر دے چکے ہیں وہ پہلے، لیکن اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ لیکن اب تفصیلی فیصلے سے اور اس سے پہلے ایک وضاحتی فیصلہ جو الیکشن کمیشن نے مانگا تھا اور وہ بھی دے چکی سپریم کورٹ، تو اب تو معاملہ بہت کلیئر ہو گیا، کھل کر ہر چیز ایک ایک چیز لکھ دی گئی۔ 70 صفحات پر یہ مشتمل فیصلہ ہے جو سینئر موسٹ جج جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے تحریر کیا۔ اور کیا ہے بڑا کلیئر کہ جو سیٹیں مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی بنتی ہیں وہ انہی کو دینی ہیں، اور پھر اس میں انہوں نے فیصلے میں سارا اس کی چیزیں ڈیٹیل یہ بتائی ہے کہ مثال کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشان اگر نہیں ہے، جیسا کہ بلے کا نشان نہیں تھا، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اس نشان نہیں ہے تو وہ سیاسی جماعت ختم ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ والی بات تو 13 کے 13 ججز نے کہی، انکلوڈنگ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، کہ پی ٹی آئی کو تسلیم کیا گیا۔ سب کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ بلے کا نشان اگر نہیں ہے تو پی ٹی آئی جماعت تو ہے اور وہ امیدوار کھڑا کر سکتی ہے۔ یہ تفصیلی فیصلے میں لکھا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہے آئینی اور قانونی کہ وہ اپنا امیدوار کھڑا کرے۔ پھر انہوں نے لکھا کہ یہ 80 سیٹیں جو قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی ہیں ان میں سے 39 کو الیکشن کمیشن نے کر دیا، لیکن باقی 41 کا جو ہے وہ بھی اس کو 15 روز دیے گئے، جو کہ وہ بھی اب گزر چکے ہیں۔ ڈیکلیریشن بھی دے دیا ان 41 لوگوں نے، وہ بھی ابھی تک اس کے آرڈر نہیں۔ اور پھر ادھر ادھر سے جو خط لکھے جا رہے ہیں اور جو پھر پریس کانفرنسیں، یہ بھی بڑی عجیب، وہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ ابھی فیصلہ جو آیا ہے ایک اور 2 اہم پوائنٹس جو ہیں، پھر انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا جو کہ جس میں انہوں نے ہر چیز اڑا دی تھی پی ٹی آئی کی 1 مارچ کا، وہ اسے بالکل اس کی نہ کوئی قانونی آئینی حیثیت ہے اور وہ آئین کے متصادم ہے۔ بالکل الیکشن کمیشن کی طبیعت صاف کر دی ہے اس میں۔ پھر پشاور ہائی کورٹ نے، آپ کو پتہ ہے ای سی پی کے فیصلے کے اگینسٹ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی گئی، انہوں نے وہ برقرار رکھا، اس کو بھی کل عدم کر دیا سپریم کورٹ نے۔ اب تفصیلی فیصلے میں بھی یہ چیزیں آ گئی۔ پھر یہ جو تھا کہ جو اب فیصلہ جو آنے کے بعد ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوا، اس پہ تفصیلی جو ہے اس سے پہلے وضاحت مانگی تھی ای سی پی نے، وہ بھی دے چکے ہیں۔ تو اب میرا خیال ہے کوئی بہانہ بچا نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس۔ ریویو ابھی تک اس میں وہ نہیں لگا، نہ ہی اس میں کوئی اسٹے ہے، تو نوٹیفائی ہی کرنا پڑے گا۔ اسی لیے کئی اجلاس کر چکے ہیں، لیکن یہ تو پھر عمل تو اس پہ کرنا پڑے گا۔ یہ خطوط جو ہیں یہ تو اس طرح کے اسپیکر لکھ رہے ہیں۔ اور ہاں، یہ پہلا پنجاب اسمبلی کا اسپیکر دیکھا ہے ملک احمد خان، جو جناب جو ہیں وہ روز دیہڑی پریس کانفرنساں کر رہے ہوندے ہیں۔ یعنی اسپیکر ایسے نہیں وہ نیوز کانفرنس اور یہ روز، یہ اس کا ایک جج کا رول ہوتا ہے۔ بہت کم مجبوری میں وہ کہیں بولتے ہیں، وہ بھی زیادہ تر وہ کوشش کی جاتی ہے کہ سیاسی معاملہ اس طرح کسی کی سائیڈ لے کے وہ نہیں۔ یہ روز پریس کانفرنس، آج بھی پریس کانفرنس، کبھی وہ باجوہ صاحب پہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتا ہے، وہ اسپیکر ہے۔ اب یہی پنجاب اسمبلی کا اسپیکر رانا اقبال صاحب تھے، اتنی رسپیکٹ ہے، وہ بھی نون لیگ، 10 سال وہ بندہ اسپیکر رہا ہے پنجاب اسمبلی کا، کبھی کوئی پریس کانفرنس نیوز کانفرنس، بلکہ انہیں ہم پوچھتے تھے، اس وقت میں پنجاب اسمبلی کور بھی کرتا تھا، تو کہتے نہیں میں اسپیکر ہوں، میں بات نہیں کروں گا۔ وہ ویسے ہی کوئی آپ تھوڑی بہت بات وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ ملک احمد، کیونکہ وہ چسکا کوئی اور پڑا ہوا ہے نا پچھلے دور کا، وہ جناب کے جو تعلقات تھے اور جو کچھ پھر ہوتا رہا ہے۔ بہرحال پھر بھی ایک ہمارا صحافی اور سیاسی جیسے سیاستدان سے تعلق ہے، وہ ایک ہے، اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن بہرحال انہیں اپنے عہدے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پھر جناب آج جو ایک اور خان صاحب نے دوبارہ قاضی فائز عیسیٰ کو کہا ہے کہ محترم آپ میرے کیسز نہ سنیں، دوبارہ چیف جسٹس کو کہہ دیا۔ اب اس سے پہلے انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا تھا باقاعدہ،
تو انہیں وہ واپس کر دیا گیا، یعنی نہیں مانا گیا۔ اب پھر انہوں نے کہا ہے کہ اب جو مہینہ رہ گیا ہے مہربانی کرو تے تسی ساڈے کیس نہ سنو، کیونکہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ پارٹی ہیں تو آپ یہ کام نہ کریں۔ کچھ لوگ مولوی اور یہ عجیب تنقید کرتے تھے، لیکن بہرحال اب علی امین گنڈا پور صاحب بھی، ان کو بھی اگر مولانا کہیں تو کوئی وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے بہرحال ایک بڑا کام کیا ہے۔ تو حضرت علی امین گنڈا پور صاحب نے جو خطاب فرمایا ہے اس میں جو کمال بات ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب آپ بڑے بوٹ پالچیے رہے ہیں ہمیشہ، لیکن آپ کی بیٹی آپ کو پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ پھر شہباز شریف صاحب آپ تو چیمپئن تھے، بڑی چیز تھے آپ، لیکن آپ کی بھتیجی پوٹ پالش میں آپ کو بھی پیچھے چھوڑ گئی۔ یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اب اس حد تک بات آ گئی ہے۔ تو بہرحال اب دیکھیں نا، ایک یہ بھی وقت تھا جب مریم نواز ایک مزاحمت اور اس کا وہ ایک سمبل بنی ہوئی تھی، اور وہ بلکہ ان کا ایک بڑا وائرل بھی ہے ایک شارٹ چھوٹا سا، کہ وہ طریقہ ہمیں بھی آتا ہے لیکن اس کے لیے بوٹ پالش کرنے پڑتے ہیں۔ تو وہ پھر طریقہ اب اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے، بلکہ اپوزیشن کیا، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب آپ وہی کر رہی ہیں جو آپ کہتی تھی کہ یعنی الزام لگاتی تھی عمران خان پہ یا پی ٹی آئی پہ، تو اب وہ تو مداحمت پہ وہ، بلکہ وہ کافی چیزیں اب تو ان کے فیوریبل ہو گئی ہیں، وہ کافی مشکلات کاٹ چکے ہیں۔ لیکن آپ تو میرا خیال ہے یہ ضرور ہے کہ پھر کہنا پڑتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ میاں صاحب تو اتنا عرصہ نہیں نکالتے تھے، وہ فٹافٹ ڈیل ان کی ہر دفعہ ہو جاتی تھی، اور لیکن بہرحال ابھی سال سے زیادہ ہو گیا ہے، خان صاحب ابھی تک تو کوئی ڈیل یا ایسی بات نہیں ہوئی۔ ہاں ڈائلاگ کا وہ اوپن کہتے ہیں آج کل، تو وہ بھی وہ نہیں منع کر رہے، لیکن بہرحال خبریں کچھ ایسی ہیں۔ انشاءاللہ اس میں ابھی ضائع نہیں کرتے، یہ آپ کو ڈیٹیل میں آئندہ ایک دو ویڈیوز میں بتائیں گے کہ جو پس پردہ بات چیت ہے خان صاحب سے وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ تو بہرحال آج کا بڑا فیصلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز، 8 کی سپریم کورٹ ہے، بس اکثریتی فیصلہ ہے، وہ سپریم کورٹ کا ہے، تو وہ اب کھل کے انہوں نے سارا کچھ ہی دے دیا ہے الیکشن کمیشن کو، بہانے اب ختم ہے، تو اب عمل کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو وہ انہوں نے پچھلا جو وضاحتی فیصلہ تھا اس میں بتا دیا تھا کہ آپ کو پھر اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو اسی لیے دل بڑا کردہ پہ الیکشن کمیشن کا کسی طریقے سے بچ جائیے، لیکن وہ اب مشکل ہے، اب وضاحت خود لے چکے ہیں تو کوئی بہانہ اور نہیں ہے، تو یہ اس طرح کے سپیکرز کے ہاتھ اور ان کی پریس کانفرنس بھی کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتی۔ اچھا ایک چیز اور سپریم کورٹ کے جو آج کسی فیصلے میں بڑی اہم ہے کہ جو 2 ججز نے اختلاف کیا، ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے، افسوس کا اظہار یا تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ انہوں نے جو رائے دی وہ بڑی کہہ لیں کہ ان کے منصب کے منافی تھی، اور وہ جس طرح وہ وارننگ دے رہے ہیں، جس طرح وہ مخاطب کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو اپنے اختلافی نوٹ میں، اس پر انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ان کے منصب کے منافی ہے، اور اس طرح کا جو ہے وہ سخت بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اور آخری اور سب سے اہم، آپ کو یاد ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایکسکلوسیو خبر دی تھی کہ کاہم جو ہے وہ تعیناتی کے لیے دونوں میاں صاحبان انہوں نے لمبی بیٹھک کی جاتی عمرہ میں، اور وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی وہاں موجود تھیں، اور آپ کو اشارہ دیا تھا کہ وہ پنجاب میں اس وقت تعینات ہے اہم شخصیت، تو وہ الحمدللہ وہ خبر بالکل درست ہوئی، کیونکہ اصل میں 2 شخصیات کے نام زیادہ جو ڈسکس ہو رہے وہ دونوں ہی راولپنڈی میں تعینات تھے، ابھی تک ہیں۔ تو اب لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب جو ہیں انہیں ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا گیا ہے، اور 30 سپتمبر کو وہ اپنا عہدہ لیں گے، ذمہ داری سنبھالیں گے۔ تو اس وقت وہ بھی راولپنڈی میں ہی تعینات ہیں، اور جو دوسرے صاحب تھے جو اس دوڑ میں تھے وہ بھی راولپنڈی میں تھے۔ اب خیر
ان کا وہ ذکر ضرور نہیں، کیونکہ اب تو تعیناتی ہوگی، نوٹیفیکیشن ہو گیا، اور اسی لیے اگر ایک ہی نام ہوتا تو اتنی دوڑ لگانے کی وزیر اعظم شہباز شریف کو ضرورت نہیں تھی کہ بڑے میاں صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ تو اسی وہ جو اہم میٹنگ تھی اس میں بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا، تو لہٰذا ایک اور خبر صحیح ہو گئی ہے۔ تو الحمدللہ بہرحال انشاءاللہ اسی طرح آپ سے خبریں شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل پھر ایک نئی خبر اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ تھینک یو۔